اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو امام رضا علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں بتا رہے تھے، 40 احادیث ہیں، اور ہم اس کے 30 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کریں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا مذاق آپ اڑاتا ہے۔ ابھی کون سا موقع ہوتا ہے؟ ایسے چند موقعوں کی نشاندہی کرتے ہوئے 8ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے، جو زبان سے استغفار کرے لیکن دل سے نادم نہ ہو تو اس نے اپنا مذاق اڑایا۔ یعنی زبان سے تو استغفر اللہ کہتا رہے، لیکن دل سے نادم ہی نہیں ہے، وہ دل سے اسے افسوس ہی نہیں ہے، دل سے توبہ نہیں کر رہا، تو گویا اس نے اپنا مذاق خود ہی اڑایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری بات کہ جس نے اللہ سے توفیق طلب کی لیکن خود کوشش نہیں کی تو اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا۔ ہم توفیق طلب کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں حج کی توفیق دے دے، یا اللہ ہم یہ نیک عمل کریں، وہ نیک عمل کریں، لیکن کوشش ہی نہیں کر رہے، بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں حج کر لیں۔ تو کیسے کر لیں بھائی؟ جب تک پیسہ جمع کریں، آپ اپنا کچھ قناعت کریں، کچھ پیسوں کو سیو کریں، کچھ تیاری کریں، کچھ ٹکٹ لیں، کچھ انتظام کریں، اور پھر جا کے آپ حج کریں، تبھی تو ہوگا۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے نا، ہم کہتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے ہم حج کریں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی کہ امام نے کہا یہ خود ہی مذاق کر رہے ہیں اپنے آپ سے۔ پھر تیسری چیز کیا بتائی کہ جس نے اللہ سے ہوشیاری طلب کی لیکن احتیاط سے کام نہ لیا، اس نے اپنا مذاق اڑایا، اپنا استہزاء کیا۔ یعنی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ احتیاط۔ وہ کہتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہت علم دے دے، تقویٰ دے دے، ہمیں جو ہے نا ہمیں ہوشیار کر دے تاکہ ہم شیطان سے دور رہیں، ہم کسی گناہ میں ملوث نہ ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی شیطان ہمیں پکارتا ہے ہم فوراً جو ہے نا اس کے بلانے کے اوپر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام غلط ہمیں جو ہے، جو غلط کام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں شیطان بلا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی دوست جو ہے نا برگلا سکتا ہے، ادھر چلو ادھر چلو۔ تو ہمیں پہلے ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ جہاں ہمیں لے کے جا رہا ہے کیا وہ جگہ مناسب ہے ہمارے جانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دیکھنا پسند کرے گا یا وہاں دیکھنا نہیں پسند کرے گا۔ تو مومن جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ مولا علی کا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز اس کے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے خراب ہے، تو وہ احتیاط سے کام لیتا ہے۔ پھر چوتھی چیز کیا بتائی کہ جس نے اللہ سے جنت کا سوال کیا لیکن مشکلات پر صبر نہیں کیا تو اس نے اپنے ساتھ تمسخر کیا، یعنی مذاق کیا کہ اللہ سے اس نے کہا کہ جنت چاہیے، یا اللہ تو مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے اماموں کے پاس، میرے رسول کے پاس۔ ہم ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں پروردگار عالم تو ہمیں جنت میں ہمارے اماموں کی جوار میں پہنچا دے۔ لیکن کیا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو جزا اور فضا کرنے لگتے ہیں، رونے اور چیخنے لگتے ہیں، لوگوں سے فریاد کرنے لگتے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا۔ کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ آزمائش کی جگہ ہے، دنیا جنت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ سب کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا، کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے انسان کے اوپر، اپنے اوپر آ جاتی ہے، اولاد کے اوپر آ جاتی ہے، کبھی اپنے گھر والوں کے اوپر آ جاتی ہے، کبھی خود درد اور دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو صبر کرتے ہیں اس کے اوپر، مشکلات پہ جو صبر کرتے ہیں اسی کے لیے تو جنت ہے۔ پروردگار عالم نے جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں، تو ظاہر ہے اس کی جنت بھی صابروں کے لیے۔ پھر کہا کہ پانچویں چیز کیا بتائی کہ جس نے اللہ سے دوزخ میں جانے سے پناہ مانگی لیکن دنیا کی شہوتوں کو ترک نہیں کیا تو اس نے اپنا استہزاء کیا، یعنی اپنا مذاق اڑایا کہ دوزخ میں جانے سے پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ آتش دوزخ سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں وہاں کی گرمی سے بچا لینا، وہاں کے گرم پانی سے، وہاں کے کھانوں سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں دوزخ سے بچا لینا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی غلط قسم کا کام ہمارے سامنے آیا فوراً اس کے اندر کود پڑتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں تو قدم قدم کے اوپر آزمائش ہے،
قدم کہیں جا رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، کوئی چیز پی رہے ہیں، لوگوں سے کس طرح سے مل رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. تو دوزخ سے پناہ وہی شخص اسی شخص کو ملے گی جو کہ دنیا کی لذتوں میں اتنا زیادہ گرفتار نہیں ہے. لذت بھی کون سی؟ ایک تو لذت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دی بھی آپ کو، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رسول نے، امام نے، سب نے منع کی کہ اس طرف جاؤ گے تو دیکھو یہ تمہارا انجام ہوگا. تو جو مشکلات پر جس نے دنیا کی شہوتوں کو ترک نہیں کیا، اس نے گویا اپنا ہی مذاق اڑایا. پھر چھٹی چیز کیا بتائیے کہ جو اللہ کو یاد کرے لیکن اس سے ملاقات کا اشتیاق نہ رکھے، اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے. یعنی یاد تو کر رہے ہیں، ہم سبھی کریں، اور یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جیسے ہی کوئی جھوٹ موٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ بھی ایسے حالات ہیں کہ بس اب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو تھر تھری لگ جاتی ہے ہمیں کہ کیسے جائیں گے اور کیسے. اور ویسے بھی یہ خوف آتا ہے کہ اللہ سے تو خوف نہیں آتا، اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. یہاں پہ اس نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے، اتنا ہمارے لیے ہوا ہے، ہمارے لیے پانی ہے. اب دیکھیں آکسیجن کا کتنا اب چرچا ہو گیا کہ آکسیجن نہیں مل رہی ہے، تو آپ کو ہمیں ہر وقت آکسیجن مل رہی ہے، ہر وقت ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے سانس آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کیسے دل دھڑک رہا ہے، کیسے اندر کا نظام چل رہا ہے، کیسے باہر کا نظام چل رہا ہے، کیسے پانی برس رہا ہے، کیسے کھیت اگ رہے ہیں. ہم تو بس ہمارے پاس آ گیا، ہم نے کھا لیا پی لیا، بس اللہ خیر صلی اللہ. تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. اگر ہمارے اعمال واقعی اچھے ہوں، ہم نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی ہم نے غلطی نہ کی ہو، لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا وہ کیا ہے کہ جیسے ہی غلطی ہو، پہلے بھی آپ کو اسی امام کے اس میں بتا چکے ہیں کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو فوراً انسان کو اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ غلطی ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن تو بڑا رحمان و رحیم ہے، تو نے وعدہ کیا ہے معاف کرنے کا، تو ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں معاف کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے بہت زندگی گزاری ایسی، نہ جانے کیا کہاں تو پکڑ کر سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کی. تو نے رحم کیا، تو نے کرم کیا اپنے بندوں کے اوپر، ہم پہ بہت تو نے احسان کیا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہمارے نام عمل میں کیا کچھ ہے، لیکن بس تجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تجھ سے پروردگار عالم معافی مانگتے ہیں جو غلطیاں ہو گئی ہیں. ہمارے نام اعمال کو صاف کر دے ان غلطیوں سے، کیونکہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں، تو چاہے تو مٹا دے. لیکن اگر ہم اس حالت میں گئے کہ تیری رضا پہ راضی نہیں رہے یا تیری ملاقات سے خوش نہیں رہے، تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا. تو امام کہتے ہیں کہ ویسے تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. لیکن جب کوئی اپنا اتنا پیارا ہوتا ہے جو اتنے کوئی تحفے ہمارے لیے بھیج رہا ہوتا ہے، اتنے تحفے اتنی نعمت، تو ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ہمارے ایسے پاکستان سے، مثال کے طور پہ ہمارا تعلق پاکستان سے، تو وہاں سے تحفے پہ تحفے، تو ہمیں ہر سال دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں یا ہم کسی کو بھیجیں، تو وہ کتنا ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں کہ آپ آئیں تو ضرور ہم سے ملیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں انسان کو، کتنا اس کا شکر ادا کریں، کتنی اس کی یاد کریں، کتنا اس سے جو ہے نا محبت رکھیں ہم. کہ پروردگار عالم ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے نام اعمال ایسے ہوں کہ جب تیری طرف سے بلاوا آئے، وہ فرشتہ آئے، تیرا قاصد آئے، تو خوشی خوشی جائیں کہ ہمارے مالک نے جو ہمیں اتنا نوازا تھا، اب اس کا شکریہ ادا کریں. تو امام نے اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم سوچیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہو جائیں، شاید سب کچھ اچھا ہی ہو جائے. اب حدیث نمبر 31 ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں، جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اسے اپنے اہل و عیال کو سہولت دینی چاہیے.
دیکھیں انسان رزق و روزی اور مال و دولت اس لیے حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے کہ اس کے اہل و عیال آرام و آسائش کی زندگی گزاریں، لیکن کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اتنا خود غرض ہو کے اس مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں سے اپنے اہل و عیال کو محروم رکھے، انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، ان کو جو ہے نا بس چھوڑ دے۔ آج کل دیکھیں کتنے مسائل ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور کیسے کیسے مسئلوں میں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کیسے خواتین پریشان ہو رہی ہیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے، شیطان کیسا گھروں میں گھس گیا ہے کہ جو ہے ادھر شادی ہوئی ادھر پتہ چلتا ہے 2-4 سال بعد یا کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے نا طلاق ہوگی، تو اب وہ کہاں جائیں بچے؟ چلیں آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، سپورٹ ہے، لیکن اگر پاکستان میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے یا چھوٹے علاقوں میں ہو رہا ہے تو کہاں جائیں وہ لوگ؟ تو امام کہتے ہیں جس پر اللہ کی نعمتیں اسے چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو سہولت دے، اور شریعت کتنا زیادہ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ماں کو اگر وہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے تو اس کے دودھ کا بھی خرچہ دو، اگر وہ طلب کرے تو اس کو اس کا معاوضہ بھی ادا کرو، اور کتنا زیادہ بیوی کو بچوں کو کتنا زیادہ کہ اگر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ چیریٹی میں دیں تو پہلے اپنے اہل و عیال پہ آپ خرچ کریں، پھر اس میں سے جو بچے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث نمبر 32 ہے یہ، اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے مقصد بحث و مباحثہ کو اور مال جمع کرنے کو اور بہت زیادہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ بہت سے افعال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا باعث ہیں، اور ان کے انجام دینے سے انسان کی عزت و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ان میں سے ان چند اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بے مقصد بحث و مباحثہ، دیکھیں ایک ہوتا ہے سوال کیا جائے علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بہترین ہوتا ہے کیونکہ اگر سامنے والے کو اس کا علم ہے تو وہ بتا دے گا، اگر علم نہیں ہے اور وہ نالج حاصل کرنے والا ہے تو کسی بک میں سے دیکھ کے کہیں سے معلومات کر کے آپ کو بتا دے گا۔ تو لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کے سوال کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، وہ بحث برائے بحث کرتے ہیں، تو جب بحث برائے بحث کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناپسند، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی ناپسند ہے۔ پھر مال کو ضائع کرنے کا، اب اس کے لیے تو بہت ہی سمپل سی مثال ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کے سوٹ بن رہے ہیں، چاہے وہ دلہن ایک دفعہ کے بعد دوبارہ پہنے نہیں، بھئی وہی پیسہ آپ اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنے گھر کے لیے یا اپنے گھر کی چیزوں کے لیے کوئی بندوبست کر لے۔ اور پھر تیسری کیا چیز ہے، بہت زیادہ مانگنے کو، اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، بندوں سے مانگیں تو بندے بیزار ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت کی کھڑے میں، اب کسی وقت انسان کے پاس ہے کسی وقت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے بھی۔ تو جب بھی ہو، جب بہت ضرورت ہو تو مانگیں، ورنہ ہی کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتا ہے مانگنے سے۔ تو امام نے کہا یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بس چند احادیث رہ گئی ہیں، ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔